اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو معراج عطا کی، تو آسمانوں کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی جن انوار و تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا تھا، ان کو بیان کرنے کے لیے نہ کسی لغت میں کوئی لفظ ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کسی میں طاقت ہے۔ یہ جس طرح ذکر و بیان سے ماورا ہے، اسی طرح ادراک کی رسائی سے بھی بالا تر ہے، یعنی اس کا بیان کرنا بھی انسان کے لیے محال ہے، اور اس کی کیفیت کا احاطہ کرنا، اس کو پوری طرح سمجھنا بھی یہ انسان کے لیے محال ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو، اس کی کل بھی تھوڑی سی وضاحت ہوئی ہے، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کی مانند تھے، اور جو اس کا پھل تھا وہ بڑے بڑے مٹکوں جیسا تھا۔ تو یہ اس کی جو حیت ہے اس کو بیان کر دیا گیا، اور اس پر چھا گیا تھا جو کچھ، یعنی وہ نور جس نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اس کی کیفیت کی بیان ہو رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ عاجز آئی، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ، اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ وہ جو انوار و تجلیات ذاتی اور صفاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھائے، اور جسے اور کوئی آنکھ نہیں دے سکتی تھی، جن کو دیکھنے کا مطالبہ اللہ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، تو فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان جلووں کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جلوے دکھائے، تو آپ کی آنکھ مبارک دیکھنے سے عاجز بھی نہیں آئی اور حد سے بھی نہیں بڑھی، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا خوب مشاہدہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سیر کرائی اللہ نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
अपनी कुदरत की निशानियां दिखाए, इसलिए उनको बुलाया, मिराज पर बुलाया, मिराज कराई। तो यहाँ भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब जो बुराक भेजा अल्लाह पाक ने हुजूर को ले जाने के लिए, ये सवारी भी अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी थी, जो इस कायनात में और किसी को मुयस्सर नहीं आई। उनकी उसकी रफ्तार जैसी किसी की रफ्तार नहीं थी। ये लफ्ज़ बुराक जो है ये बरक से है, और हम अपनी ज़बान में बिजली कहते हैं, अरबी में इसको बरक कहा जाता है। इसकी रफ्तार क्या है बिजली की कि बटन पे हाथ रखते हैं कि जितना मर्जी दूर लगाओ कोई बल्ब वगैरह वो जल जाता है उसी एक लम्हे में। इतनी ज़्यादा मिकदार है इसकी रफ्तार की, बिजली की रफ्तार की। और ये बुराक है, ये भी बरक से बना है, ये भी बिजली। और जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ तक उसका कदम जाता था। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी कुदरत की निशानी थी। अल्लाह फरमाया कि आयात रब्बे ही हिल को बरा, उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। अब फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र फरमा रहे हैं, तेज़ी के साथ सफ़र फरमा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर हैं। आपने फरमाया मैंने मूसा को कब्र में देखा कि खड़े होकर नमाज पढ़ रही। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत की निशानी है कि जब आप बैतुल मक़दस पहुँचते हैं तो वहाँ तमाम अंबिया मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया मौजूद थे, जिनसे आपकी मुलाकात भी हुई, तारफ़ भी हुआ। उन्होंने आपकी शान में खुतबे भी पढ़े, फिर आपने उनकी इमामत भी करवाई। फिर जब आसमान का सफ़र शुरू हुआ तो मुख्तलिफ आसमानों पे इन्हीं अंबिया की फिर वहाँ मुलाकात हुई। ये भी अल्लाह पाक की कुदरत की निशानी। अगले दिन एक क्लिप में देख रहा था कि एक मौलवी साहब जो थे ना, वो बेचारे लगे हुए थे, ये तो आलम ही, लेकिन कई आलिम इस तरह के होते हैं कि उनकी अकल पैदल होती है। अल्लाह, वो कहते हैं जी सबसे तेज रफ्तार जो सवारी थी वो तो हुजूर की थी। हुजूर उस पर सफ़र कर रहे थे, और आपने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। हुजूर तो गुजर रहे थे, तेज रफ्तारी के साथ जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने सलाम फेरा होगा, फिर वो उन्होंने तैयारी की होगी, फिर वो निकले होंगे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हुजूर जब वहाँ पहुँचे तो उस बैतुल मुक़द्दस में आगे मूसा अलैहिस्सलाम भी थे? ये कैसे हो सकता? यानी उन्होंने, हालांकि ये इस हदीस का इनकार जो है ना कारी हो ही नहीं सकता। ये इस तरह मुस्तनद मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना। फिर हमारे अहले सुन्नत के एक आलिम दीन ने उसका जवाब दिया कि अल्लाह का बंदा अकल से काम ले। अल्लाह तबारक व तआला ने सारा ये निज़ाम अपनी कुदरत के तहत रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने फरमाया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को, रब ले गया। गए तो हुजूर ही, लेकिन ये दावा नहीं हुआ कि मतलब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर। अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात, यानी हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की कमजोरी से पाक है वो अल्लाह जो ले गया रातों रात के थोड़े हिस्से में अपने महबूब को
جس نے سیر کرائی، تو وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے حضور کو دکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے پہلے وہاں پہنچا دیا، وہ رب نے پہنچایا ہے۔ تو وہ بیچارے اپنا بھی دماغ خراب تھا اور دوسروں کا بھی کر رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ حدیث پہ شک کرنے لگے کہ یہ حدیث کیسی ہے جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام یہ جو آسمانوں کا سفر کیا، کہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، جبریل ساتھ ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ابا جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو سلام کریں۔ آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آگے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی ساری ملاقاتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، ان کی ملاقاتیں، اور جو دنیا سے پہلے جا چکے اتنا عرصہ، ہاں جی، اب سدرہ کا بیان ہوا ہے کہ وہ چھا گیا جو چھا گیا، ہاں جی، تو اللہ تبارک و حضور تو وہ اپنی چشم مبارک سے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ جنت کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھی، نبی کریم علیہ السلام نے سارا مشاہدہ کیا جنت کا، اور یہ بھی مطلب ارشاد فرمایا آپ نے عورتوں سے آ کر فرمایا کہ جنت میں میں نے سب سے زیادہ غریب دیکھے ہیں اور دوزخ میں نے سب سے زیادہ عورتیں دیکھی، ساتھ ہی ان کو تلقین بھی فرمائی عورتوں کو کہ صدقہ دیا کرو، ہاں جی، میں نے جنت میں، وہ دوزخ میں تمہاری، پھر وجہ پوچھی کیا، آپ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، جتنی مرضی وہ نعمتیں کھلا دے، جتنی مرضی وہ وسائل مہیا کر دے، جب غصے میں آئے کہتے میں تو جدو دیں گے اتنے کچھ ویکھے ہی، بس ہر شے پہ سواگا پھیر دیا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ دوسری جو بری صفت ہے وہ یہ لعن طعن زیادہ کرتی، لوگوں پہ لعن، جس کے ساتھ ناراضگی، لعن طعن زیادہ کرتی، اس وجہ سے دوزخ میں زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ کتنی بڑی نشانی ہے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آقا علیہ السلام کے ادب کی توفیق